السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و بھائیو دوستو، آپ لوگوں کا ہماری چینل ابو سید کے اندر دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے ہمارا ماہ محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے کے اوپر ہونے والا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو ویڈیو کے اندر بنے رہیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک ضرور کر لے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و بھائیو دوستو، سب سے پہلے تو میں محرم کے اوپر کچھ تفصیل بتا دوں، تھوڑی سی کچھ ایکسپلین کر لوں آپ کو۔ دوستو، محرم کا جو مہینہ ہے اردو مہینوں کے اندر سب سے پہلا مہینہ ہے۔ حج کا مہینہ جو ہے سب سے آخری ہے ذوالحجہ، اور محرم کا مہینہ جو ہے سب سے پہلا مہینہ ہے اردو کے اندر۔ اور اس کی جو آغاز ہے محرم کا جو مہینہ، اس کی ابتدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے ہوئی ہے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں سے یہ جو ہجری جو ہے وہاں سے چلی ہے، جس کو ہم سن ہجری کہتے ہیں، اردو مہینہ جو ہم کہتے ہیں، اور ہم جو انگلش مہینہ کہتے ہیں سن عیسوی کہتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، جس کو ہم انگریزی مہینے سے تعبیر کرتے ہیں، انگریزی مہینہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی سے پہچانتے ہیں۔ اور اردو یہ جو ہے چاند کو دیکھ کر جس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کو قمری کہتے ہیں، اور انگریزی جو ہے اس کو شمسی کہتے ہیں۔ اور محرم کا مہینہ جو ہے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی مہینوں کی جو کاؤنٹ ہے، جو نمبرز ہے، وہ اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، تب سے یہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ کے نزدیک 12 بھی ہے۔ ہاں، کسی نے انگریزی کے اعتبار سے گنا، کسی نے اردو کے اعتبار سے گنا۔ اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو یہ محرم صفر جو مہینے ہیں، یہ آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے بھی تھے، لیکن جو ہجری شروع ہوا وہ آپ کے ہجرت کرنے کے بعد سے شروع ہوا، ورنہ جو مہینے تھے یہ تو پہلے بھی تھے، لیکن جو یہ ہجری سال شروع ہوا ہے یہ آپ کے ہجرت کرنے سے، مکہ سے مدینہ ہجرت جب کی تب سے یہ ہجری سال شروع ہوا ہے، ورنہ مہینے تو پہلے بھی تھے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 جو ہے محترم یعنی احترام والے مہینے ہیں، اس میں سے 3 تو لگاتار مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ اور اس میں سے محرم کا جو مہینہ ہے وہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر الحرم سے تعبیر کیا گیا، جس کو قرآن میں جس کو اشہر الحرم کہا گیا، ان میں سے ہی ایک مہینہ محرم کا ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ، یعنی رمضان المبارک کی مہینے کے روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم کے مہینے یعنی اللہ کے مہینے کے روزے ہیں۔ اب دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت اسی سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جب اس کو اللہ کا مہینہ حضور نے کہا تو اب ظاہری بات ہے اس کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہوئی ہے۔ اب دوستو، محرم کے مہینے کے اندر ہی ایک عاشورہ کا دن ہوتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام، جو آج کل مشہور ہو چکا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، کہ یہ جو مشہور ہے وہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ
محرم کے مہینے کے اندر جو 10 محرم ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اشور سب الگ الگ نام ہے، کچھ جو بھی کہتے ہیں، تو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کی روزے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص اس عاشورہ کے دن کا ایک روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو دوستو یہ بڑی فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی، جو کہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور لوگوں کے اندر جو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے یعنی 10 محرم کا جو دن ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے معروف اور مشہور ہے، لیکن یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ بھی تھے جو کسی مخصوص دن اور مخصوص یعنی کوئی خاص مہینے کے اندر جن کا انتقال ہوا تو وہ دن بھی مشہور اور معروف ہونے چاہیے، دنوں کی بھی فضیلت ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جو ہے اس دن میں نئے من گڑت باتیں جو کہ رواجات اور خرافات ہوتے ہیں 10 محرم کو، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے اور ویڈیو آئے گی کہ اس وقت کیا کیا خرافات ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو ہے تعزیہ ماتم یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے، اور دوستوں کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔